أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. سورہ آل عمران آیت نمبر 176 ہے. غزوہ احد کے لیے جب مسلمان احد کے میدان کی طرف آ رہے تھے، لشکر 1000 پر مشتمل. راستے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. یقیناً آدمی کو صدمہ پہنچتا ہے، فکر مندی ہوتی ہے کہ یکدم 300 آدمی چلے جائیں، 700 آدمی رہ جائے، مقابلے میں 3000 ہے. یقیناً فکر مندی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو تسلی دی. وَلَا يَحْزُنْكَ، آپ کو غمزدہ نہ کریں، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو دوڑتے ہیں، فی الکفر، کفر میں. بس اشارہ ہو جائے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں. پیغمبر دعوت دیتا ہے، کچھ لوگ دعوت کو قبول کرتے ہیں، لیکن جب کفر کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے لوگ کفر کی طرف دوڑتے ہیں. فرمایا کچھ بھی نہیں ہوگا. انہم، بے شک یہ لوگ، لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے رسول کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اپنا نقصان کر رہے ہیں. دنیا تو ان کی خراب. یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، اللہ یجعل، یہ کہ مقرر نہ کرے، لہم، ان کے لیے، حظا، حصہ، فی الآخرہ، آخرت میں بھی کوئی حصہ ان کے لیے نہیں ہوگا. ہاں ایک حصہ ہوگا عذاب کا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب. آگے مزید ان کی قباحت بیان ہو رہی ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختیار کیا کفر کو ایمان کے بدلے میں. ایمان کو اختیار نہیں کیا، کفر کو اختیار کیا. آدمی بازار میں جاتا ہے، اعلیٰ قسم کے چیز کو نہیں لیتا اور بیکار قسم کے چیز کو لے کر آتا ہے. یہ لوگ ایسے تھے کہ ایمان جو اعلیٰ دولت ہے اس کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں کفر کو اپناتے ہیں. کیا ہوگا؟ لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب دردناک ہے. آگے فرمایا کہ یہ نبی علیہ السلام سے الگ ہو گئے، راستے سے بھاگ گئے، اسی طرح یہ کفر کو اختیار کر رہے ہیں. ایمان اتنی بڑی دولت ہے
اس کو اختیار نہیں کر رہے ہیں اور ان کو مکمل طور پر تباہ نہیں کیا جاتا تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. نہیں، یہ تو ان کو مہلت دی جاتی ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، گمان نہ کرے وہ لوگ جو کافر ہیں، اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کہ ہماری مہلت دینا ان کو خیر بہتر ہے، لِأَنفُسِهِمْ، ان کے نفسوں کے لیے. نہیں، اس خام خیالی میں مبتلا نہ ہو. انما بے شک نملی لہم، ہماری مہلت دینا ان کو اس لیے ہے، لیزدادوا اثما، یہ گناہ میں اور بڑھ جائے، گناہ میں ترقی کرے. دیکھو داعی آیا، اس نے دعوت دی اور خیرخواہی کی بنیاد پر دعوت دی. لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کفر کے طرف سے اشارہ ہو گیا، وہاں چلے گئے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. انہوں نے داعی کو بہت اذیت دی اور داعی کو تھکا دیا، داعی کو پریشان کیا. پھر اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں اس لیے کہ لیزدادوا اثما، کہ یہ گناہ میں اور بڑھتے جائیں. اس کو استدراج بھی کہا جاتا ہے. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے پھر ذلت والا عذاب ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يَحْزُنْكَ، وَلَا يَحْزُنْكَ، اور آپ کو غمزدہ نہ کرے، اور آپ کو غمزدہ نہ کرے، الذین، الذین، وہ لوگ یسارعون، یسارعون، جو دوڑتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، انہم، بے شک یہ لوگ، لن یضروا اللہ، شیئا، اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل، کہ مقرر نہ کرے، لہم، ان کے لیے، حظاً، حصہ، فی الآخرہ، آخرت میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، اشتروا الکفر، جنہوں نے اختیار کیا کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے میں، لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز اللہ کو نقصان نہیں دے سکتے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور گمان نہ کرے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم، بے شک ہماری مہلت دینا ان کو، خیر، یہ بہتر ہے، لِأَنفُسِهِمْ، ان کے نفسوں کے لیے، انما، بے شک، نملی لہم، ہماری مہلت دینا ان کو، اس لیے ہے، لیزدادوا، کہ زیادہ ہو جائے، اسمن، گناہ میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب مہین، ذلت والا عذاب.